السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ تاریخ کے اوپر میری کتاب عظمت رفتہ اور اس سلسلے میں ہماری ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم بیسک مورخین کا تعارف کرا رہے ہیں ان ویڈیوز کے اندر، جن سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہسٹری کے مرتب کرنے والے کون لوگ تھے، ان کے مذاہب اور مسالک کیا تھے، ان کے عقائد اور نظریات کیا تھے، کس علاقے کے لوگ تھے، کس دور میں یہ مرتب ہوئی، کن کا دور حکومت تھا، اور یہ سارا نقشہ آپ کے سامنے پھر جب آئے گا تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری ہسٹری کا ایکچولی مقام کیا ہے، جس کو ہم نے تاریخ اسلام سمجھا ہوا ہے۔ کیا یہ تاریخ اسلام ہے؟ کیا یہ اس قابل ہے کہ اس کی روح سے ہم اپنے عقائد بنائیں اور اپنی مملکت کا ریاست کے اندر مذہب کا اس کے اوپر بیس کر کے اپنا کوئی مذہبی وہ ڈھانچہ کھڑا کریں؟ تو اس سے یہ آپ کو غور و فکر کرنے میں مدد ملے گی۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم مورخ ابو حنیفہ دیناوری ان کا تعارف کروائیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے مورخ ابن قتیبہ کا تعارف کروایا، وہ بھی دیناور کے تھے۔ ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ دیناور جو ہے یہ پرشیا کا علاقہ ہے، وہاں کا شہر ہے۔ تو ایک تو ابن قتیبہ کا بتایا، وہ بھی دیناور کے تھے، اور یہ ابو حنیفہ یہ بھی دیناور کے تھے، پرشیا کے، اور اس لیے ان کو ابو حنیفہ دیناوری بولتے ہیں کہ دیناور کے رہنے والے تھے۔ تو یہاں پر پھر میں آپ کو بتا دوں کہ پرشیا کا ضلع دیناور یہ موجودہ مغربی ایران کے شہر کرمانشاہ کا علاقہ ہے۔ یہ اس سے تھوڑا سا آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ جو دیناور ہے یہ کون سا علاقہ ہے، موجودہ اس کو کیا کہتے ہیں۔ یہ جو کرمانشاہ ہے اور کہاں پر ہے، وہ مغربی ایران کے اندر ہے، تو یہ وہاں کا ضلع دیناور۔ تو یہاں کے یہ ابو حنیفہ دیناوری تھے۔ تو ان کی زبان جو تھی وہ پرشین تھی، ابو حنیفہ کی زبان۔ ایک تو ابو حنیفہ ہیں جو فقہ حنفی کے جو امام ہیں، یہ اور ہیں ابو حنیفہ، یہ ہسٹورین ہیں، وہ فقیہ تھے، فقہ کے امام تھے، یہ ہسٹری کے اسکالر ہیں ابو حنیفہ۔ تو ان کی جو زبان ہے وہ پرشین تھی۔ انہوں نے عباسی دور کے تعلیمی مراکز بصرہ اور کوفہ میں تعلیم حاصل کی تھی۔ ایک ویڈیو میں پیچھے جو گزر چکا ہے، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عراق کے اندر 3 علمی مراکز قائم ہوئے تھے، ایک بصرہ، دوسرا کوفہ اور تیسرا خود بغداد کے اندر، جہاں پر عباسی خلیفہ بیٹھتے تھے۔ تو یہاں پر انہوں نے یہ جو 2 مراکز تھے بصرہ اور کوفہ، وہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی۔ ریاضی یعنی میتھ، نیچرل اور سوشل سائنسز، جس کے اندر آپ کی تاریخ آ جاتی ہے، جغرافیہ آ جاتا ہے، شاعری ہے، منطق ہے، لسانیات یعنی لینگویج، انساب یعنی جینیالوجی، ان علوم کے اوپر انہوں نے کتابیں لکھی۔ تو ان کا علم بھی کافی وسیع تھا۔ تو اس دور کے اندر اتنے علوم کے اوپر کتابیں لکھنا بہت بڑی بات تھی۔ تو یہ تھے ابو حنیفہ دیناوری۔ اور پھر یہ تھے کہ یہ ریاضی اور فلکیات کے ماہر تھے، جغرافیہ دان بھی تھے، اور اہل تشیعوں کے بہت بڑے مورخ بھی تھے۔ یہ ساری چیزیں لیکن معتدل تھے کسی حد تک، یعنی باقی جو اہل تشیعوں کے جو اسکالرز ہیں یا ہسٹورین ہیں، ان کی نسبت پھر بھی ایک قدرے بہتر تھے۔ ان کی جو ہسٹری کے اوپر کتاب ہے وہ ہے الاخبار الطوال، یہ توئے کے ساتھ ہے، الاخبار الطوال۔ تو یہ اس کے حوالے جو ہیں ہماری کتاب کے اندر اکثر آپ کو ملیں گے، جہاں پر ہسٹری میں وہ کربلا وغیرہ کا واقعہ جو بیان ہوا ہے، اس میں الاخبار الطوال کے حوالے آپ کو ملیں گے۔ تو اس کی سب سے جو بہتر جو چیز ہوئی وہ یہ ہوئی کہ کتاب کے اندر جن ہسٹورین کے حوالے دیے گئے ہیں، کیونکہ اس کے اندر انہی ہسٹورین کے حوالے دیے گئے جو بیسک ہیں، جن کے اوپر سارا سلیبس مرتب ہوتا ہے اسلامک ہسٹری کا، ہم نے وہی اٹھائے۔ اس لیے پھر میچنگ یہ ہو جاتی ہے کہ جب ہم بیسک ہسٹورین کا جب انٹروڈکشن کرائے اس کتاب کے اندر، تو وہ پھر وہی ہسٹورین بھی آ گیا، اس کے اندر ان کا تعارف بھی آ گیا۔ تو اس سے پھر جو ریڈر ہے، جو اس کتاب کو پڑھنے والا ہوگا، اس کو پھر بات کو سمجھنے میں
آسانی ہوگی کہ یہ کوئی ایسے ریفرنسز یا ایسا مواد نہیں ہے کہ جو ہم نے ادھر ادھر سے نقل کر کے لکھ دیا ہو. تو ہسٹری کی دنیا میں یہ بڑا اوتھینٹک مواد ہے. یہ انہی کتابوں سے لیا گیا ہے جو ہسٹریز کی بیس ہیں, جن کے اوپر ساری ہسٹری بیس کرتی ہے. انہی سے ہم نے یہ کتابیں اپنی کتاب کے اندر حوالے لیے ہیں. تو ان کی کتاب کا نام الاخبار الطوال, اس کا حوالہ آپ کو اس کے حوالے ملیں گے. جیسے کربلا کے واقعات کے اندر جب ہم آتے ہیں تو کربلا سے متعلق ہم نے جو جائزہ لیا اس کے اندر بھی اس کے حوالے آتے ہیں. تو اس طرح سے یہ چیزیں ہیں. تو آج کے دن ہم نے 2 ویڈیوز کی, ایک مورخ ابن قتیبہ کے اوپر یعنی ہسٹری کے اوپر جو 2 ویڈیوز کی, ایک ابن قتیبہ پہ اور دوسری ہم نے ابو حنیفہ دیناوری پہ. دونوں ہی پرشیا کے ضلع دیناور کے رہنے والے تھے. تو امید ہے آپ کو ہسٹری کو سمجھنے میں میری ان ویڈیوز سے کافی مدد ملے گی. شکریہ.